السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ یہ ہرگز میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی کھلی آنکھوں اور اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس بھیانک صورت عورت کو دیکھ رہی تھی جو صحن کے وسط میں کھڑی مجھے اپنی کوئلوں کی مانند دہکتی نظروں سے اس طرح گھور رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے مجھ پر کسی خونخوار درندے کی مانند جھپٹ پڑے گی۔ تجھے بیٹی ہوگی اور تو اس بیٹی کا نام کلپنا رکھے گی۔ اس ڈامر کی طرح سیاہ رنگت رکھنے والی بھیانک صورت عورت نے وہی الفاظ ادا کیے جو وہ اس سے قبل بھی اسی طرح اچانک نمودار ہو کر کہہ چکی تھی۔ وہ اس بار بھی اپنے مخصوص لفظوں کی ادائیگی کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہی کھڑے از خود غائب ہو گئی اور اس کے غائب ہوتے ہی مجھ پر طاری سکتے کی برف بھی پگھلنا شروع ہو گئی۔ اس بھیانک صورت عورت کا پہلی بار دکھائی دینا میں اپنے وہم سے تعبیر کر سکتی تھی، لیکن دوسری اور اب تیسری بار اس کو باہوش و حواس دیکھنا اور اس بھیانک صورت عورت کا وہی پہلے دن والے الفاظ دہرا کر غائب ہو جانا یقیناً میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی یہ سب میری سماعت و بصارت کا فطور ہو سکتا تھا۔ اب مجھے سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنا پڑے گا۔ میرا نام مریم ہے۔ 4 سال قبل میری شادی شاکر سے ہوئی تھی۔ شاکر فطرتاً نیک دل اور شریف انسان ہے۔ میرا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے ہے۔ نہایت سادگی سے میرا نکاح شاکر سے پڑھا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر شاکر کے ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں آ گئی۔ پلک جھپکتے ہی ہماری شادی کو 4 سال گزر گئے۔ گزرنے والے 4 سالوں میں مجھے شاکر سے اور شاکر کو مجھ سے کبھی کوئی معمولی سی بھی شکایت نہ ہوئی۔ اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ کرائے کے مکان بدلنے کی تھی۔ شادی کے 4 سالوں کے اندر ہم خیر سے 4 مکان تبدیل کر چکے تھے اور اب 5واں مکان ڈھونڈنے کی اذیت سے گزر رہے تھے، کیونکہ آج کل ہم جس مکان میں قیام پذیر تھے اس کا معاہدہ بھی 2 مہینے بعد ختم ہونے والا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کاتب تقدیر نے میری جھولی اولاد کی نعمت سے خالی رکھی تھی۔ اس سے پیشتر کے مکان خالی کرنے کی مدت تمام ہو پاتی، مکانوں کے ایک بروکر نے ہمیں ایک مکان دکھایا۔ مکان 2 پورشن پر مشتمل تھا۔ اوپر کا پورشن قطعی خالی پڑا تھا، جبکہ ہمیں نیچے کا پورشن دیا جا رہا تھا۔ اس مکان کے ارد گرد آبادی بھی بہت کم تھی۔ مالک مکان نے کہا کہ یہاں رہتے ہوئے صرف ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، کبھی دانستہ اوپر کے پورشن میں جانے کی حماقت مت کیجیے گا۔ اوپر کے پورشن میں ہمارے خاص قسم کے کرایہ دار رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آخر اس کی چپ دیکھ کر شاکر کو زبان کھولنی پڑی۔ مطلب یہ کہ اوپر کے پورشن میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس نے اس قدر بے خوفی اور سہولت سے یہ بات کہی جیسے جنات کا نہیں اپنے بچوں کا ذکر کر رہا ہو، جبکہ لفظ جنات سن کر میری چینخ نکل کر رہ گئی۔ نہیں شاکر، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ آپ تو ڈر گئیں، مالک مکان نے خوش دلی سے کہہ کا اگل دیا۔ بی بی، ان جنات سے میرا ایک معاہدہ طے پا چکا ہے۔ مجھ سے ان جنات نے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک ان کا بسیرا اوپر کے پورشن میں ہے میں اس وقت تک اوپر کا پورشن کرائے پر نہیں دوں گا، اور میں نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ نیچے کے پورشن میں آ کر میرے کرایہ داروں کو پریشان نہیں کریں گے۔ اور جنات نے آپ کی بات مان لی؟ بے اختیار میرے لبوں سے یہ جملہ ادا ہو گیا۔ مالک مکان نے کہا، نہ صرف مان لی بلکہ وہ مجھے باقاعدہ کرایہ بھی دیتے ہیں۔ مالک مکان نے فخر سے کہا، ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال سا پیدا ہوا کہ یقیناً یہ شخص ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے جنات اس قدر فرما برداری کا مظاہرہ کریں۔ دراصل یہ جنات شروع میں مجھے اور میرے کرایہ داروں کو بہت ستاتے اور پریشان کرتے تھے۔ پہلے اوپر کے پورشن میں میں خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا،
یہ گھر میں نے بھی کسی سے خریدا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بہرحال ہم یہاں رہنے کے لیے جیسے ہی آئے، جنات نے اپنی کارستانیوں کا آغاز کر دیا۔ ایمان سے کہتا ہوں، بہت پریشان کیا، بہت ڈرایا۔ میرے بچے اپنی نانی کے گھر جا کر رہنے لگے، لیکن میں اور میری بیوی یہاں رہتے تھے۔ آخر خوش قسمتی سے ایک بہت ہی اچھے اور کشف و کرامات کے ماہر بزرگ خالق بابا مل گئے۔ وہ میرے ہمراہ یہاں آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے جنات کو ظاہر ہونے پر مجبور کیا اور پھر ان سے بات چیت کی۔ ان بزرگ اور جنات کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وہ اوپر کے پوشن میں کسی کو برداشت نہیں کریں گے، البتہ میرے کرایہ داروں کو اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک کہ کوئی ان کی زندگی میں جانے انجانے مداخلت نہ کرے۔ بزرگ کے کہنے پر ہم نے اوپر کا پوشن جنات کے حوالے کر دیا اور نیچے کا پوشن بدستور کرائے پر چڑھائے رکھا۔ ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ ہر چاند کی 14ویں کو جنات اوپر کے صحن میں ایک سونے کا سکہ پھینک دیتے ہیں، جو میں دوسرے دن صبح آ کر اٹھا لیتا ہوں۔ یہ گویا وہ کرایہ دیتے ہیں۔ خالق بابا نے مجھے خاص ہدایت فرمائی ہے کہ میں کبھی جھوٹ بول کر اپنا گھر کرائے پر نہ چڑھاؤں، بلکہ ایمانداری سے کرایہ داروں کو جنات کے متعلق بتا دیا کروں، اور میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ سچ بولنے کا مجھے صرف یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جنات کا سن کر اول تو کوئی کرائے پر آتا ہی نہیں ہے، اور اگر مجبوراً آ بھی جاتا ہے تو ٹکتا نہیں ہے۔ بات کے اختتام پر وہ بالکل غیر متوقع طور پر جناتی کہکا لگا بیٹھا، جس نے مجھے ہی نہیں بلکہ شاکر کو بھی ڈرا کر رکھ دیا۔ مجھے تو یہ خود بھی کسی جن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب آپ بتائیے، آپ لوگوں کے کیا ارادے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے اوپر کے کرایہ دار یعنی جنات حضرات اگر نیچے والوں کو پریشان نہیں کرتے تو یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاکر نے جواب دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں جنات کے ساتھ رہیں گے؟ بیوی، میں نے عرض کیا نا کہ یہ جنات میرے کرایہ داروں کو پریشان نہیں کریں گے، بس آپ بھی ذرا خیال رکھنا کہ آپ کی کوئی بات یا حرکت انہیں گرا نہ گزرے۔ 2-4 مہینے قبل میرے ہاں ایک ایسا کرایہ دار آ کر ٹھہرا تھا جو دور جدید کے تمام فیشنوں کا مارا تھا۔ نوجوان لڑکا تھا، خوب تیز آواز میں ڈیک پر انڈین فلموں کے بیہودہ گانے لگا کر سنا کرتا تھا، اور ڈیک کے ساتھ ساتھ خود بھی ناشتہ گاتا رہتا تھا۔ بس جناب، لگ گیا اوپر والوں کو برا۔ ایک دن انہوں نے نوجوان کو سمجھانے کے لیے انسانوں کا بحروپ بھرا اور بہت طریقے سے نوجوان کو سمجھایا کہ برخوردار، تم زیادہ تیز آواز میں گانے مت بجایا کرو، ہماری پوجا پاٹ متاثر ہوتی ہے۔ دور جدید کا وہ جوان جو ہر وقت پڑوسی ملک کی فلمیں دیکھا کرتا تھا، خود کو کسی فلم کا ہیرو سمجھ کر ان سے بھڑ گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کرسی پر پڑا ہے۔ بس جنات نے اسے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا۔ مالک مکان یہ ہنستے ہوئے ہمیں بتا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ نہیں شاکر، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ جنات پریشان نہیں کریں گے، اور دوسری طرف یہ اس قسم کے واقعات سنا رہا ہے۔ اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟ میں نے ایک طرف لے جا کر شاکر کو سمجھایا۔ ہم ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی حرکت ہی نہیں کریں گے کہ جس سے جنات طیش میں آ کر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے۔ شاکر نے بے حد محبت سے سمجھایا، اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر مجھے قائل کر ہی لیا کہ ہمیں اتنے کم کرائے کے عوض اتنا بڑا اور اتنا اچھا مکان دوسرا نہیں ملے گا۔ بہرحال شاکر راضی ہو گئے، اور میں بھی خود کو ذہنی طور پر جنات کے ساتھ رہنے پر تیار کرنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے ہم شفٹ ہو گئے۔ دن تو سامان کی سجاوٹ اور صفائی ستھرائی میں نکل گیا، لیکن اس گھر میں پہلی رات ہم نے آنکھوں میں کاٹ لی۔ مجھے تو خوف سے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ساتھ شاکر کو بھی جگائے رکھا۔ صبح شاکر اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے، اور میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ڈر خوف صرف رات کو ہی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کسی جنات کے گھر میں اکیلے ہوں تو دن میں بھی ڈر خوف کا حملہ شدید ہوتا ہے۔
ایک ہفتہ نہایت ہی سکون سے گزر گیا، اگرچہ میں ڈری سہمی رہی، لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا جس کی میں نے توقع لگا رکھی تھی، اور نہ ہی کسی جن کا دیدار ہوا۔ لیکن جنات کے ساتھ رہتے ہوئے کسی جن کا دیدار نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ دفعتاً مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں زینے چڑھ رہا ہو۔ قدموں کی بے آواز دھمک مجھے اس قدر شدت سے محسوس ہوئی کہ میں نے بے اختیار گردن گھما کر زینوں کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ ٹپکا۔ وہ ایک توے کی مانند سیاہ رنگت رکھنے والی عورت تھی، جس نے ہندو عورتوں کی طرح الٹے پلو کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسی ہی ایک اسٹیل کی تھالی تھی جو ہندو عورتیں پوجا پاٹ کے لیے اٹھاتی ہیں۔ وہ ہندی کے ہی کچھ الفاظ بڑبڑائے زینے پر چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی۔ میں اس کا پورا چہرہ تو نہ دیکھ سکی، لیکن صرف اسے دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے بھی پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، اور 2-3 زینے چڑھنے کے بعد اس کا وجود غائب ہو گیا۔ میں نے جھاڑو پھینکی اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے کنڈی لگائی۔ حالانکہ میں جانتی تھی میں نے جس ہندو عورت کو دیکھا یقیناً وہ ایک جنی تھی، لیکن اس کے باوجود میں مسلسل یہ سوچے جا رہی تھی کہ وہ کون تھی، وہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی، اور زینے تک پہنچنے سے قبل وہ مجھے کیوں دکھائی نہ دی، جبکہ اوپر جانے کا راستہ میرے صحن سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ میں کئی لمحات تک ڈری سہمی بیٹھی رہی۔ جب میرے دل کی دھڑکنیں ذرا قابو میں آئیں اور دل و دماغ میں چھایا خوف مٹنے لگا، تو میں اٹھ کر قرآن پاک کی طرف لپکی اور آیت الکرسی بآواز بلند پڑھنے لگی۔ رات کو جب شاکر آئے تو میں نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ وہ مسکرا کر بولے، تمہیں اس عورت نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ پھر ڈر کیسا؟ شاکر، وہ ایک جنی تھی، جنی، خدا کی بنائی آتشی مخلوق، اور تم کہہ رہے ہو ڈر کیسا؟ میری آواز بھر آ گئی اور آنکھوں کے کنارے غمگین پانی سے بھر آئے۔ مجھے معلوم ہے، اور تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ اوپر کے پوشن میں جنات رہتے ہیں، پھر بھی تم اس قدر ڈر رہی ہو۔ ہمیں اس سے اچھا اور سستا مکان اور کہیں نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں ہم انسان کیوں اس قدر جنات سے ڈرتے ہیں۔ جنات تو کبھی ہم انسانوں سے نہیں ڈرے۔ شاکر نے مذاق میں بات ٹال دی۔ اس دن کے بعد سے میں اکثر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ جب ہندوؤں کا کوئی تہوار جیسے ہولی، دیوالی آتا، تبھی مجھے یہ جنی نظر آتی، ورنہ عام دنوں میں دکھائی نہ دیتی۔ اور میں نے جب بھی جنی کو دیکھا، صرف زینے چڑھتے ہوئے ہی دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ہندوؤں کے ہاں چونکہ تہواروں کی بھرمار ہے، اور ہر مہینے ان کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوا ہی کرتا ہے، اس لیے میں نے جنی کو اتنی بار دیکھا کہ میرا ڈر خوف مٹ کر رہ گیا۔ مالک مکان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ممکن ہے میں پوری زندگی جنات سے خوف زدہ نہ ہوتی، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں ایک بار پھر بے حد ڈر گئی۔ کچھ ٹی وی چینل سے علم ہوا کہ آج ان کا سب سے بڑا تہوار ہولی کا تہوار ہے۔ میں نے بور ہو کر ٹی وی بند کر دیا اور گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد میں صحن میں کھڑی بال سکھا رہی تھی کہ دروازہ بج اٹھا۔ شاکر؟ اس وقت؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ دستک کا انداز وہی تھا جو شاکر کا ہوتا ہے، اسی لیے میں فوراً پہچان گئی تھی، لیکن حیران اس بات پر تھی کہ شاکر کبھی اس وقت گھر نہیں آتے تھے۔ بہرحال میں یہ سوچ کر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی کہ ممکن ہے کسی کام سے آئے ہوں۔ خیریت تو ہے؟ آج آپ بے وقت تشریف لے آئے۔ دروازہ کھولتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری نظروں نے شاکر میں کوئی عجیب بات دیکھی ہے، لیکن میں نے فوری طور پر اس طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور شاکر کو اندر آنے کا راستہ دینے کے لیے میں درمیان سے ہٹ گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ میں جوں ہی دروازہ بند کرنے لگی، میرے دماغ میں بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ وہ عجیب بات جو مجھے شاکر میں نظر آئی تھی، وہ ان کے سفید کپڑے تھے، کرتا پاجامہ، ہندوؤں کا قومی مردانہ لباس، اور وہ سفید لباس بھی لال، پیلے، ہرے، نیلے رنگوں سے رنگین ہو رہا تھا۔
نہ صرف لباس بلکہ ان کا چہرہ اور بال بھی رنگ سے اٹے ہوئے تھے، گویا وہ ہندوؤں کے تہوار میں حصہ لے کر آئے تھے، ہولی کھیل کر آ رہے تھے۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاکر ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ گھر سے تو نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن کر نکلے تھے، سفید کرتا پاجامہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہی جاننے کے لیے میں برق رفتاری سے اندر کی طرف دوڑی۔ میں نے بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کچن اور باتھ روم کا کونا کونا چھان مارا، لیکن شاکر کہیں نظر نہ آئے۔ ان کے روپ میں یقیناً وہ اوپر کے پوشن والے جنات تھے۔ میری زندگی کا یہ ایک بے حد انوکھا واقعہ تھا۔ میرا ڈر جانا ایک فطری عمل تھا۔ میں حسب عادت اپنا آپ سمیٹے پلنگ پر ٹک سی گئی۔ اس بار خوف کا حملہ بہت شدید تھا، کیونکہ جن نہ صرف میرے بہت قریب سے گزرا تھا بلکہ میں نے اس سے کلام بھی کیا تھا۔ میرے خوف زدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، جن شاکر کے روپ میں تھا۔ اس وقت تو میں اسے پہچان گئی تھی، لیکن کبھی کسی خاص موقع پر وہ شاکر کا روپ دھار کر آ جاتے، تب میں کیا کروں گی؟ کیسے جن یا شاکر میں تمیز کر پاؤں گی؟ رات کو جب شاکر آئے تو میں شاکر کے سامنے رو پڑی اور روتے ہوئے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر شاکر کو بھی چپ سی لگ گئی۔ یہ صورتحال ان کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ اللہ نے چاہا تو جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کبھی نہیں ہوگا، تم ہر وقت آیت الکرسی پڑھتی رہا کرو۔ پھر شاکر مجھے صحن کی طرف لے کر چلے آئے اور اوپر کے پوشن کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر زور سے بلکہ قدرے چیخ کر کہا، محترم جن صاحبان، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ میری بیوی بہت کمزور دل کی ہے، آپ برائے مہربانی ان کے سامنے ظاہر مت ہوا کریں اور میرے روپ میں تو بالکل بھی نہ ہوا کریں، ورنہ یہ مجھ سے بھی ڈرنے لگے گی۔ یہ کیا حماقت تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا کروں یار، جنات سے پنگا تو نہیں لیا جا سکتا، درخواست تو کی جا سکتی ہے۔ شاکر کی جنات سے اس گزارش کے بعد مجھے دوبارہ کبھی کوئی جن نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ جنی بھی دکھائی دینا بند ہو گئی۔ وقت کا پہرہ اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ ہمیں اس گھر میں قیام کیے 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں نے اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں سی ہوتے محسوس کی۔ میں نے مالک مکان کی بیوی، جنہیں میں نور جہاں باجی کہا کرتی تھی، کو اپنی تمام کیفیت سے آگاہ کیا، تو وہ مجھ سے کہنے لگی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اس وقت ان کے اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکی، لیکن وہ مجھے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی۔ پورے 4.5 سال بعد مجھے یہ خوشی کی خبر سننے کو ملی تھی۔ میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شاکر کو جب یہ علم ہوا کہ وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونے والے ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ نور جہاں باجی نے پکے یقین سے کہا کہ تمہیں بیٹا ہوگا۔ شاکر کے اسکول کی 2 لیڈی ٹیچرز اور پڑوس کی 2-4 بڑی عمر کی خواتین نے بھی مجھے یہی کہا کہ مجھے بیٹا ہوگا۔ یہی سن کر میں نے باجی کے ساتھ بازار جا کر ساری خریداری بھی لڑکوں والی کی۔ ایک دن میں اپنے ہونے والے بچے کی تمام چیزوں کی خریداری کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک میری نظریں بچے کے کپڑوں کے نیچے دبے 2 فراکوں پر جا پڑی۔ میں نے فراک اٹھا کر دیکھا، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ فراک میں نے کب خریدے تھے۔ میں نے اب تک جتنی بھی خریداری کی تھی تمام لڑکوں والی کی تھی، لڑکیوں والی تو میں نے ایک بھی چیز نہیں خریدی تھی۔ پھر یہ فراک کہاں سے آ گئے؟ بہت ہی خوبصورت فراک تھے۔ نور جہاں باجی، یہ فراک کیا آپ نے خریدے ہیں؟ میں نے ٹی وی دیکھنے میں مصروف باجی کو مخاطب کر کے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے تو نہیں خریدے۔ تو پھر یہ کہاں سے آئے؟ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا۔ نور جہاں باجی کا یہ خیال تھا کہ میں نے ہی یہ فراک خریدے ہوں گے، لیکن مجھے یاد نہیں رہا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کی بات مان لی۔ پھر یہ معاملہ صرف فراک تک محدود نہیں رہا، بلکہ کچھ اور لڑکیوں والی چیزیں بھی میری خریدی ہوئی چیزوں میں ملتی رہیں۔ بہرحال میں نے اس حالت میں دماغ کو الجھانا زیادہ مناسب نہ سمجھا اور اپنی تیاری کرتی رہی۔ دن کچوے کی چال سے رینگ رینگ کر گزرتے رہے
اور مجھے 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ 7ویں مہینے کے آغاز کی پہلی ہی رات کا ذکر ہے جب اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے اپنی گہری نیند کھلنے کا سبب تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خود سے نہیں اٹھی، بلکہ مجھے کسی نے کاندھے سے ہلا کر دانستہ جگایا ہو۔ میں نے شاکر کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے بھی کروٹ بدل کر سونے کا ارادہ کیا۔ کروٹ بدلتے ہی میری نظریں کھلے دروازے کے خلا سے ہوتی ہوئی صحن میں کھڑے ایک ہیولے پر جا پڑی۔ میں ایک دم سے چونک سی پڑی اور غور سے ہیولے کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی نسوانی پیکر تھا۔ نیم تاریکی کے باعث اس کے چہرے کے نقوش واضح تو دکھائی نہ دے رہے تھے، لیکن تارکول کی مانند سیاہ جلد اس جانب واضح اشارہ کر رہی تھی کہ وہ ہیولا کسی انسان کا ہرگز نہ تھا۔ مجھے صرف اس سیاہ جلد میں چھپے پیکر کی آنکھیں واضح دکھائی دے رہی تھیں، جو سرخ رنگ کے زیرو پاور کے بلب کی مانند چمک رہی تھیں۔ تجھے بیٹی ہوگی اور تو اس کا نام کلپنا رکھے گی۔ اس کے بھدے ہونٹوں کا قفل کھلتے ہی ایک بھیانک ترین نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی سمجھتی، وہ ہیولا از خود غائب ہو گیا۔ صبح جب میں نے اس واقعے کا ذکر شاکر سے کیا تو انہوں نے اسے میرا وہم قرار دے کر بات ہی ختم کر دی۔ شاید میں بھی شاکر کی بات سے مطمئن ہو جاتی اگر ٹھیک 1 مہینے بعد، یعنی جب مجھے 8واں مہینہ لگا، تو وہی بھیانک صورت عورت دوبارہ اسی وقت پھر نمودار ہوئی اور وہی الفاظ دوبارہ دہرا کر اسی طرح از خود غائب ہو گئی۔ اس بار صحن میں بلب روشن ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی خوفناک صورت بالکل صاف دیکھی تھی۔ اف میرے اللہ! میں کس طرح بتاؤں کہ وہ کس قدر بھیانک صورت تھی؟ پھر اس کے یہ الفاظ کہ تجھے بیٹی ہوگی۔ جب میں نے اس واقعے کا ذکر نور جہاں باجی سے کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، کہیں یہ وہی اوپر کے پوشن میں بسیرا کرنے والے جنات کی تو حرکت نہیں ہے؟ غالباً اوپر کے پوشن میں ہندو جنات کا بسیرا ہی ہے، میں نے دھڑکتے دل سے دریافت کیا۔ ہاں، بسیرا تو ہندو جنات کا ہی ہے، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں، اور تمہیں تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کون سا لڑکی ہوگی؟ تمہیں تو چاند سا بیٹا ہوگا، دیکھ لینا۔ نور جہاں باجی کے لہجے سے بھرپور یقین چھلک رہا تھا۔ میں ان کی اس بات پر اوپری دل سے ہنس پڑی، لیکن جنی کے الفاظ میرے دماغ کے خالی ایوانوں سے ٹکرا کر ایک گونج سی مچا رہے تھے۔ تجھے بیٹی ہوگی، تجھے بیٹی ہوگی۔ یوں لگتا تھا قریب سے گزرتی ہوائیں بھی میرے کانوں میں یہی سرگوشی کر رہی ہوں۔ جنی کی یہ بات میرے دل و دماغ میں بس کر رہ گئی۔ جب کبھی میں تنہا بیٹھی ہوتی تو یہی سوچتی رہتی کہ اگر مجھے لڑکی ہوئی تو ظاہر ہے لڑکی ہونے پر میں اپنی بیٹی کا نام کلپنا تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ ایک ہندوانہ نام تھا اور خدا کے فضل و کرم سے ہم مسلمان تھے۔ ایسا کوئی نام رکھنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر میں نے جنی کا حکم نہ مانا تو اس سے آگے میں کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ تاہم میرا پورا بدن انجانے خوف سے شاخ بریدہ کی مانند کپ کپا کر رہ گیا۔ جب مجھے 9واں مہینہ شروع ہوا تو تیسری بار وہ جنی پھر اسی طرح نمودار ہوئی اور اپنی شکتی سے مجھے گہری نیند سے بیدار کر کے وہی الفاظ دہرائے اور غائب ہو گئی۔ شاکر سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر دیکھیں گے، اور وقت کون سا صدیوں بعد آنا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وقت آن کھڑا ہوا۔ نور جہاں باجی مجھے لیے ہاسپٹل روانہ ہوئی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میری بیٹی بے انتہا خوبصورت اور اس قدر حسین تھی کہ اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ میں اور شاکر شکل و صورت کے لحاظ سے بس ٹھیک ہی تھے، لیکن ہماری بیٹی، یوں لگتا تھا اللہ نے حسن کی پوری کائنات اس ننھے وجود میں سمیٹ کر ہمارے دامن میں ڈال دی تھی۔ جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو ایک لمحے کے لیے مجھے جنی کے یہ الفاظ یاد آ گئے، اور تو اپنی اس بیٹی کا نام کلپنا رکھے گی۔ لیکن میں نے فوراً ہی اپنے دماغ سے اس خیال کو جھٹک دیا اور شاکر کو مخاطب کر کے کہا، مجھے خیال نام بہت پسند ہے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کا نام خیال رکھیں؟ شاکر میری پسند سے کب انکار کر سکتے تھے؟
انہیں بھی یہ نام بہت پسند آیا اور اب تو ہمارا خواب و خیال ایک جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ہماری باہوں میں رہتا تھا۔ جن تجربے کار خواتین نے مجھے بیٹا ہونے کی پیشن گوئی کی تھی وہ اپنی پیشن گوئی الٹ پڑنے پر سخت متعجب تھی، حالانکہ اس میں متعجب ہونے والی کوئی بات نہ تھی۔ اس مالک کے لیے کچھ بھی کرنا قطعی ناممکن نہیں تھا، وہ تو آخری لمحات میں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جنس بدل کر رکھ دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ میری طبیعت ذرا سنبھلی تو میں نے گھر کے کام کاج کرنے شروع کر دیے۔ نور جہاں باجی روز آ کر میری بچی کو نہلا دھلا کر تیار کرتی تھی۔ ایک دن نور جہاں باجی میری بیٹی خیال کو پلنگ پر لٹائے اس کی مالش کرنے میں مگن تھی۔ میں جھاڑو اٹھائے صحن سے جھاڑو لگانے لگی۔ ابھی میں نے بمشکل تمام آدھا صحن ہی صاف کیا ہوگا کہ ایک بار پھر میں اسی احساس سے دوچار ہوئی کہ زینوں پر کھڑا کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ وجہ وہی بھیانک صورت عورت تھی جو درمیانی زینوں پر کھڑی مجھے اپنی خون اگلتی نظروں سے یکٹک گھورے جا رہی تھی۔ دن کے وقت وہ آج پہلی بار دکھائی دی تھی اور پہلی بار میں اسے اس قدر قریب سے دیکھ رہی تھی، اور یہ احساس بھی مجھے پہلی بار ہوا کہ وہ انتہا سے زیادہ بھیانک صورت عورت تھی، اس قدر کہ کسی بھی کمزور دل انسان کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ میں گوشت پوست کی بت بنی صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ بیٹی کا نام کلپنا رکھنا، تو نے کلپنا نام نہیں رکھا۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے بھدے ہونٹ اور بجلی کی کڑک سے مشابہ آواز میری سماعت میں پڑ کر میرے دماغ کے تاروں کو ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس ٹھکانے پر آتے اس نے اپنے منہ کا دھانا کھول دیا۔ اف، اس کا منہ اس قدر بڑا ہو گیا کہ ایک سالم مرغ نگل لے۔ اسی منہ سے ہنٹر کی مانند لہراتی بل کھاتی اس کی بے حد کالی زبان اس کے منہ سے باہر آئی اور از خود لمبی ہو کر میری طرف تیزی سے بڑھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے چھپاک سے میرے بدن سے آ کر ٹکرائی۔ میرے پورے بدن میں گویا آگ سی لگ گئی اور ایک انتہائی کربناک چیخ میرے لبوں سے آزاد ہوئی۔ میری وہ چیخ معدوم بھی نہ پڑنے پائی تھی کہ ہنٹر جیسی زبان میرے وجود سے لپٹ گئی۔ لپٹتے ہی زبان نے مجھے بلندی کی طرف اچھال دیا۔ زبان کے بل کھل گئے اور میرا وجود چکراتا ہوا دھپ سے زمین پر گرا۔ ہزاروں رنگین تارے میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ باجی میرے سامنے کھڑی مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی، میں صرف ان کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی میں ان کی آواز سننے سے قاصر تھی۔ میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد بھی بہت دیر بعد محسوس ہوا، اور جب محسوس ہوا تو درد کی شدت برداشت نہ کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نور جہاں باجی نے ہی مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ مسلسل مجھ سے یہی سوال کیے جا رہی تھی کہ تمہیں آخر اچانک کیا ہوا۔ میں انہیں کیا جواب دیتی، میری تو اپنی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ شاکر یہ سب سن کر متفکر ہو گئے۔ کچھ کرنا پڑے گا، مالک مکان سے بات کرتا ہوں۔ دوسرے دن کی رات کا ذکر ہے۔ میں نور جہاں باجی کے جانے کے بعد رات کا کھانا تیار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی اور اپنی بیٹی کو گود میں لیے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ حالانکہ میری بچی گہری نیند سو رہی تھی، لیکن میں اسے خود سے قریب کیے اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے اسے محبت و محویت سے تکنے لگی۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ میں اس کے چہرے پر سے نظریں ہی نہ ہٹا پائی۔ اچانک پورے کمرے میں اندھیرے کا اعصاب پھیل کر رہ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو پلنگ پر ہی لٹایا اور موم بتی جلانے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ ایک دم سے کسی نے میری پشتی جانب سے میرے سر کے بال اپنی گرفت میں لے لیے۔ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میرا سر پیچھے کی جانب اس حد تک جھک گیا جیسے پیٹھ سے جا لگا ہو۔ پیشانی کی طرف سے میرے بال بری طرح کھنچ کر رہ گئے۔ درد و کرب کی انتہائی زیادتی سے میرا چہرہ لہو کی مانند سرخ ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پکڑے یوں مچلنے لگی
جیسے اندیکھے وجود کی گرفت سے نکلنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ بیٹی کا نام کلپنا رکھنا، تو نے نہیں رکھا، اب بھگت۔ اسی بھیانک صورت عورت کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں نادیدہ گرفت کی اذیت سے نجات کی کسی تدبیر پر غور کر پاتی، انہی ہاتھوں نے بے دردی اور بھرپور قوت سے مجھے سامنے کی دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ میری پیشانی دیوار سے ٹکراتے ہی پھٹ کر رہ گئی۔ گرم گرم گاڑھا خون میرے چہرے کو تر کرنے لگا۔ ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے صرف اتنا دیکھا کہ بجلی آ گئی تھی اور وہی بھیانک صورت عورت میری جگہ، میری بیٹی، میری خیال کو اپنی گود میں لیے بیٹھی مجھے اپنی قہر برساتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے بعد سیاہ چادر سی ہمارے درمیان حائل ہو کر رہ گئی اور میں مکمل بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کمرے میں رکھے صوفے پر شاکر کے علاوہ مالک مکان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بے ہوش ہونے سے قبل کا آخری منظر میری نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھی اور چیخ کر میری بچی کہاں ہے کہہ کر میں تیزی سے بچی کی کاٹ کی طرف دوڑی۔ شاکر فوراً سے میرے قریب چلے آئے۔ بچی سو رہی ہے، تم حوصلہ رکھو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ وہ جنی مجھے مار ڈالے گی یا میری بچی کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے مالک مکان سے بات کر لی ہے، کل یہ انہی بزرگ خالق بابا کو یہاں لا رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم حوصلہ رکھو۔ شاکر مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ دوسرے دن شام کے وقت خالق بابا تشریف لے آئے۔ میں نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور میری بیٹی کو پیار کیا۔ میں اوپر جا رہا ہوں، تم 10 منٹ بعد اپنی بچی کو لیے اوپر آ جانا اور کوئی نہ آئے۔ انہوں نے شاکر اور مالک مکان کو قدرے سختی سے منع کیا۔ اگرچہ میں دل میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن خالق بابا کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کو اوپر کے پوشن کی طرف لے کر بڑھ گئی۔ میرا خیال تھا کہ اوپر کا پوشن گرد و غبار اور دھول مٹی سے اٹا ہوا ہوگا، مکڑیوں کے بے شمار جالے تنے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ اوپر کا پوشن بھی صاف ستھرا تھا اور یہ صفائی انسانی ہاتھوں ہی کی مرہون منت ہو سکتی تھی۔ میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری توقع کے مطابق خالق بابا اس کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا اور میرے بیٹھتے ہی کچھ پڑھ کر ایک نادیدہ سا حصار کھینچ لیا۔ حصار سے باہر مت نکلنا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی اور خود جیب سے پنسورہ نکال کر جانے کون کون سی آیت پڑھنے لگے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پڑھنا بند کر کے بابا نے ہم پر اور خود پر پھونکا، پنسورہ چوم کر جیب میں رکھا اور باروب آواز میں بولے، حاضر ہو جاؤ۔ اگلے ہی لمحے ہماری نظروں کے سامنے سفید دھواں ظاہر ہو گیا۔ یہ دھواں زمین سے نمودار ہوا تھا اور پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی رہا۔ ایک مخصوص حد تک پہنچ کر دھوئیں کا بڑھنا بند ہو گیا اور دھواں انسانی پیکر میں ڈھلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ٹھوس وجود اختیار کرنے لگا۔ مزید چند لمحوں کے اندر ہمارے سامنے ایک مرد اور ایک عورت ظاہر ہو گئے۔ یہاں بھی معاملہ میری سوچوں کے برعکس نکلا۔ لفظ جنات سے میں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اوپر کے پوشن میں جنات کا پورا قبیلہ یا کم از کم ایک خاندان تو ضرور آباد ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ ہمارے سامنے صرف 2 جنات بیٹھے تھے۔ عورت کو میں پہچان چکی تھی، یہ وہی جنی تھی جس نے پہلے 3 بار ظاہر ہو کر مجھے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نام کلپنا رکھوں، اور 2 بار مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اس وقت وہی غضب و ناک جنی ادب سے سر جھکائے ہاتھ باندھے بابا کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، بابا نے انہیں حکم دیا اور وہ دونوں فوراً ادب سے بیٹھ گئے۔
کیا تم لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کس شرط پر تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی تھی؟ بابا کے لہجے میں غصہ تھا اور ان کی قہر برساتی نظریں جنات پر مرکوز تھیں۔ یاد ہے، مرد نے جواب دیا۔ پھر مجھے شکایت کیوں ملی؟ بابا نے دریافت کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، بس یہی کہتی رہی کہ اس عورت کی کوکھ میں ہمارا بچہ ہے اور ہمیں اپنا بچہ ان سے لینا ہے۔ مرد جن کی اس بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس بات کی وضاحت پیش کرو۔ بابا بھی یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ جن نے بتایا کہ وہ صحن میں واقع بیری کے درخت پر بیٹھا آرام فرما رہا تھا۔ اس کی سماعت میں میری اور شاکر کی ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے یوں ہی گردن لمبی کر کے کھلے دروازے سے کمرے کے اندر جھانک لیا۔ جن درخت سے نیچے اتر آیا اور شاکر کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اف خدایا! یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مجھے 2 سال قبل ایک ڈاکٹرنی کے کہے یہ الفاظ یاد آ گئے۔ آپ کی تو تمام رپورٹس بالکل صاف ہیں، آپ میں کوئی نقص نہیں ہے، البتہ آپ کے شوہر کی رپورٹس کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ شاکر کی خواہش پر ہی میں نے اپنا مکمل چیک اپ کروایا تھا اور ڈاکٹرنی کے جواب سے بھی میں نے شاکر کو آگاہ نہیں کیا تھا، بس یہ کہہ دیا تھا کہ وقت لگے گا۔ اور آج یہ سچائی جان کر کے میری گود میں لیٹی بچی شاکر کی نہیں بلکہ ایک جن کی ہے، میری ہمت ایک دم سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے ایسی ذلیل حرکت کیوں کی؟ بابا نے غصے سے دریافت کیا۔ جن ان سے معافی طلب کرنے لگا۔ بابا اور جن کی بحث خاصی طوالت اختیار کر گئی۔ اور اب تو بتا لکشمی، تو نے اس لڑکی کو کیوں پریشان کیا؟ بابا نے جنی کو مخاطب کیا۔ جنی نے بتایا کہ اسے اپنی بیٹی کلپنا یاد آ گئی تھی۔ برسوں پہلے جب جنات نے اس گھر میں آ کر سکونت اختیار کی تھی تو ایک دن ان کی بیٹی کلپنا بیری کے درخت سے لپٹی کھیل رہی تھی کہ اس وقت وہاں جو لوگ رہ رہے تھے ان میں سے کسی نے درخت کی کچھ شاخیں کاٹنے کے لیے کلہاڑی چلانی شروع کر دی۔ اتفاق سے جس شاخ کو اس انسان نے پہلے کاٹا اسی سے جن کی بیٹی کلپنا لپٹی ہوئی تھی۔ کلہاڑی کی 2-3 ضربوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس جن اور جنی نے مارنے والے کے تمام کنبے کو عبرت ناک انجام سے دوچار کیا، لیکن پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ وہ اس گھر میں کسی انسان کو ہرگز ٹکنے نہیں دیں گے، کیونکہ انسان بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو بھی اس گھر میں رہنے آتا یہ جنات انہیں ڈرا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ حالانکہ اس جنی کے 1 درجن بیٹے تھے لیکن بیٹی ایک ہی تھی اور وہ بھی مار دی گئی۔ پھر جنی نے بیری کے درخت سے پرارتھنا کی کہ مجھے میری کلپنا لوٹا دے۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنیاں صرف ایک بار بچے جنتی ہیں، کیونکہ ایک بار میں ہی وہ 12 سے 20 تک بچے پیدا کر لیتی ہیں۔ اسے بیری کے درخت نے یہ جواب دیا کہ تجھے تیری کلپنا ضرور ملے گی اور وہ ایک مسلمان عورت کی کوکھ سے جنم لے گی، اور وہ عورت کبھی نہ کبھی اس گھر میں آ کر ضرور رہے گی۔ ہم سے پہلے وہاں مالک مکان رہنے آ گئے اور انہوں نے جنات کی شرارتوں سے عاجز آ کر خالق بابا کے ذریعے انہیں اوپر کے پوشن تک محدود کر لیا۔ نیچے وہ صرف درخت کی پوجا کے لیے اترتے۔ پھر شاکر اور ہم یہاں آ کر رہنے لگے اور چند مہینوں بعد میں امید سے ہو گئی۔ جب مجھے 7واں مہینہ لگا تو میرے پیٹ میں بچے کی گردش یا حرکت شروع ہو گئی۔ جنی نے صاف دیکھ لیا کہ میرے پیٹ میں لڑکی ہے اور خوش ہو گئی کہ اس کی کلپنا نے دوسرا جنم لے لیا ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اسے یہ ڈر تھا کہ ہم بچی کا نام کلپنا نہیں رکھیں گے۔ اس نے ظاہر ہو کر مجھ پر یہ زور دینا شروع کر دیا کہ بیٹی کا نام کلپنا رکھوں، جو ظاہر ایک ناممکن سی بات تھی۔ میں نے جنی کا حکم نہیں مانا اور اس نے غصے میں آ کر مجھے نقصان پہنچانے کا آغاز کر دیا۔ میری آپ سے پرارتھنا ہے کہ آپ اس عورت سے کہیے کہ یہ اپنی بیٹی کا نام کلپنا ہی رکھے۔
آخر میں جن نے بابا سے التجا کی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ خالق بابا یقیناً کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھی کہ جنات بھی ان کے سامنے اس قدر تمیز و ادب کا مظاہرہ کر رہے تھے، ورنہ جنات کی ہٹ درمی کے تو قصے مشہور ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کلپنا ایک ہندوانہ نام ہے اور یہ لوگ خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ اگر تم ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو تو اس بچی کا جو نام ہے یعنی خیال، وہی نام تمہاری بیٹی کا بھی تھا۔ محض لفظوں کی تبدیلی ہے، لیکن معنی دونوں ناموں کے ایک ہی ہیں۔ کلپنا تصور کو کہتے ہیں اور خیال کے معنی بھی تصور کے ہیں۔ خیال یا کلپنا، بات تو ایک ہی ہے۔ یہ پھول سی بچی معصوم ہے، اسے تو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ اگر تمہیں اس بچی سے محبت ہے تو تم اسے اپنی کلپنا سمجھ کر پیار کر لیا کرو۔